السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ممکنہ خام ملکی پیداوار میں تبدیلیاں۔ جب بھی ممکنہ خام ملکی پیداوار تبدیل ہوتی ہے تو عرصہ قلیل اور عرصہ طویل کے مجموعی رصد کے خط بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اگر ہم اپنی ایکسپیکٹڈ جو ہے پروڈکشن ہے اس کو یا ایگریگیٹ سپلائی کو چینج کریں گے تو پھر جو ہماری ایکچول ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی۔ اور جو ممکنہ خام ملکی پیداوار میں تبدیلی ہے وہ 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ مکمل روزگار پر محنت کی سطح میں اگر تبدیلی آ جائے، سرمائے کی سطح میں تبدیلی آ جائے اور اگر ٹیکنالوجی میں بہتری آ جائے تو ہمارے پاس ممکنہ خام ملکی پیداوار تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں مکمل روزگار پر محنت کی سطح میں تبدیلی۔ اس کی ہم جو وضاحت ہے وہ ایک مثال سے کرتے ہیں کہ اگر ایک فرم نے 100 لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے تو اس کی پیداوار اس فرم سے زیادہ ہوگی جس نے 10 لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے۔ یہی بات ہم پوری معیشت پر لاگو کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ محنت کی اکائیاں برسر روزگار ہوں گی اتنی زیادہ خام ملکی پیداوار ہوگی، یعنی کہ جتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا اتنی ہی زیادہ ہماری خام ملکی پیداوار ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ خام ملکی پیداوار بڑھتی ہے کیونکہ افرادی قوت بڑھتی ہے، کیونکہ ہر سال کام کرنے والے افرادی قوت سے مراد ہوتا ہے وہ تمام افراد جو کام کرنے کی عمر میں ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر سال جو ہے وہ ہر ملک کی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور افرادی قوت بڑھتی ہے، لیکن یکساں سرمایہ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکنہ خام ملکی پیداوار صرف اسی صورت میں بڑھتی ہے اگر مکمل روزگار پر محنت کی سطح میں اضافہ ہو جائے۔ اگر معیشت کامل روزگار کے تحت کام کر رہی ہے لیکن محنت کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے تو تجارتی چکر کے دوران روزگار میں تبدیلیاں حقیقی خام ملکی پیداوار میں تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں، لیکن حقیقی خام ملکی پیداوار میں یہ تبدیلیاں ممکنہ خام ملکی پیداوار کے ارد گرد ہوتی ہیں، یعنی کہ اس سے کم ہوگی یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ پس ممکنہ خام ملکی پیداوار اور عرصہ طویل میں مجموعی رصد میں تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ اب ہے سرمائے کی سطح میں تبدیلی۔ اس کی وضاحت بھی ہم ایک اس سے ڈائیگرام ایگزامپل سے کرتے ہیں کہ اگر ایک بوتل بنانے والی فرم کے پاس 2 پیداواری یونٹ یا سرمایہ ہے اور دوسری فرم کے پاس صرف 1 پیداواری یونٹ ہے تو پیپسی بنانے والی فرم دوسری فرم کی نسبت زیادہ بوتلیں بنائے گی۔ ظاہری بات ہے، جس کے پاس زیادہ سرمایہ کاری ہوگی وہ زیادہ بوتلیں بنائے گی، اور یہی بات ہم پوری معیشت پر لاگو کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ سرمایہ کی اکائیاں ہوں گی اتنی زیادہ محنت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا، سرمایہ زیادہ ہوگا، نئی فرمیں زیادہ بنیں گی تو ہماری محنت بھی زیادہ ہوگی اور ممکنہ خام ملکی پیداوار میں اضافے کا سبب بنے گا۔ سرمایہ میں انسانی سرمایہ بھی شامل ہے۔ اگر پیپسی بنانے والی فرم کے پاس تجربہ کار محنت کی اکائیاں اور آجر ہو تو یہ فرم اسی طرح کی ایک اور فرم جس کے پاس نہ تجربہ کار افرادی قوت اور آجر ہوں کے مقابلے میں زیادہ بوتلیں پیدا کرے گی۔ ظاہری بات ہے، جس کے پاس زیادہ تجربہ کار لوگ ہوں گے، اس کا سٹاف ہوگا، وہ زیادہ پروڈکشن دے گی۔ پیپسی فرم کے پاس انسانی سرمایہ کی مقدار دوسری فرم کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہٰذا اگر ہم اس بات کو پوری معیشت پر لاگو کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسانی سرمایہ یعنی کہ لوگوں کی صلاحیتیں، تربیت وغیرہ ہوگی اتنی ہی خام ملکی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اب تھرڈ ہے ٹیکنالوجی میں بہتری۔ اگر ایک فرم بہتر اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے تو اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے، اگر وہ جدید اور اچھی مشینری استعمال کرے گی تو اس کی جو پیداوار ہے وہ بہتر ہوگی بنسبت دوسری فرم کے جو کہ پرانی اور فرسودہ ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے۔ تو لہٰذا ٹیکنالوجی میں تبدیلی فرموں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ مداخل کی مقدار میں تبدیلی کیے بغیر پیداوار میں اضافہ کر سکتی ہے۔ پس سرمایہ اور محنت کی معین مقداروں کے ساتھ ٹیکنالوجی میں بہتری ممکنہ خام ملکی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ اگر ہم اچھی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے تو پیداوار پہلے سے زیادہ ہوگی۔ جب پیداوار زیادہ ہوگی تو ہماری مجموعی رصد زیادہ ہوگی، اور جب پیداوار زیادہ ہوگی لوگوں کو زیادہ روزگار ملے گا۔ جب روزگار زیادہ ملے گا تو آمدنی اچھی ہوگی لوگوں کی آن دا ہول، اور ایگریگیٹ انکم اچھی ہوگی۔ جب ایگریگیٹ انکم اچھی ہوگی تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اب ہم نے جو پہلی ہماری ڈائیگرام ہے اسی کو ہی لیا ہوا ہے، LAS اور SAS، یعنی کہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو اور شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو۔ تو LAS اور SAS جو نوٹ ہیں وہ ایک دوسرے کو پوائنٹ وائز اسٹیرک پر جو ہے وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم سرمایہ کی مقدار میں اضافہ کر دیں یا ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو جائے تو ہماری جو ممکنہ خام ملکی پیداوار ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ظاہری بات ہے، اگر آپ جیسے ہم پیچھے سے اگر اسکیم دیکھیں تو
تو ہم ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ سے اس کی مثال لے رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ خود سے کام کر رہے ہیں اور جو آپ کے مداخل ہیں یعنی کہ جو آپ یوز کر رہے ہیں انپٹس مشینری وہ نارمل سی ہے، فرسودہ ہے، پرانی ہے، جیسے کہ اگزامپل دی جاتی ہے نارملی بیلوں سے کاشت کیا جاتا ہے، اور وہی اگر اسی زمین پہ ٹریکٹر آ جائے اور ایک دو مزدور ساتھ میں اور ہائر کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس زمین کی پیداوار زیادہ ہوگی، بلکہ ایک تو جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ممکنہ بھی آپ ظاہری بات ہے آپ کہیں گے ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ پوٹینشیل جو ہے وہ ہماری پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے لانگ رن سپلائی کر بھی ہمارا آگے شفٹ ہو جائے، ایگریگیٹ سپلائی کر بھی آگے شفٹ ہو جائے گا Y3 پہ، اور شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کر بھی ہمارا شفٹ ہو جائے گا۔ اب ہے کہ ہم زرعی اجرت اور دوسرا عاملین پیدائش کی قیمتوں میں تبدیلیوں کے اثرات دیکھتے ہیں، اور زرعی اجرتوں اور دوسرے عاملین پیدائش کی قیمتوں میں تبدیلیاں، زرعی اجرتوں یا دوسرے عاملین کی قیمتوں میں تبدیلی مثلاً تیل کی قیمت میں تبدیلی وغیرہ کی وجہ سے عرصہ قلیل میں مجموعی رسد تبدیل ہوتی ہے، لیکن ان کا اثر عرصہ طویل کی مجموعی رسد پر نہیں پڑتا۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ہم نے پیچھے قیمتوں میں تبدیلی کی وہ لیا تھا وجہ سے، کہ شارٹ رن میں تو قیمتوں میں تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ سپلائی بڑھتی ہے، لیکن لانگ رن میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور زرعی اجرتیں اور دوسرے عاملین پیدائش کی قیمتیں فرموں کے مصارف کو متاثر کرتے ہوئے عرصہ قلیل کی مجموعی رسد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جتنی زیادہ زرعی اجرتیں دوسرے عاملین کی قیمتیں ہوں گی اتنا ہی فرم کے مصارف میں اضافہ ہوگا اور فرم اتنا ہی کم رسد دینے پر رضامند ہوگی۔ پس زرعی اجرتوں اور دوسرے عاملین پیدائش کی قیمتوں میں اضافہ عرصہ قلیل میں مجموعی رسد میں کمی کرتا ہے۔ تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ زرعی اجرت اور حقیقی اجرت میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ آپ نے مجھے ایک دو چار لائنز یا ایک پیراگراف میں میکسیمم لکھ کے بتانا ہے۔ تو اوپر اپنا رول نمبر بھی لکھا کریں جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں، تو مجھے نمبر تو آپ کے نہیں پتا کہ کس نمبر سے کون جو ہے وہ مجھے میسج کر رہے ہیں، تو اپنا اوپر رول نمبر اور نام لکھا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کس نے بھجوایا ہے مجھے۔ زرعی اجرت اور دوسرے عاملین پیدائش کی قیمتوں میں تبدیلیاں عرصہ طویل کی مجموعی رسد کو تبدیل نہیں کرتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ مجموعی رسد کے خط کے ساتھ حرکت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جتنی زرعی اجرت دوسرے عاملین پیدائش کی قیمت میں تبدیلی ہوتی ہے اتنی ہی قیمتوں کے معیار میں تبدیلی ہوتی، لہٰذا نسبتی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ وہی چیز ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کی ڈائیگرام ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زرعی اجرت میں اضافہ ہو جائے تو جب اجرتیں بڑھ جائیں گی تو فرموں کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے، تو انہیں یہ بات نقصان دہ لگے گی، اور دوسرے عاملین پیدائش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے یعنی کہ را مٹیریل میں اضافہ ہو جائے اور سرمایہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو تب بھی جو ہے وہ چیزیں انہیں اتنا زیادہ پروفیٹیبل نہیں لگتی۔ اب اس میں SAS نوٹ جو خط ہے وہ ہمارے پاس پہلا خط ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زرعی اجرتوں میں اضافہ ہو جائے اور دیگر عاملین پیدائش کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں تو ہمارا SAS2 جو خط ہے وہ اوپر شفٹ ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم اتنی ہی جو کہ لانگ رن میں جتنی ہماری پیداوار ہے اتنی ہی پیداوار زیادہ قیمت پر دیں گے۔ اب جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرا کانسیپٹ آ گیا مجموعی طلب کا۔ پہلے ہم نے مجموعی رسد کو دیکھا تھا، اب ہے حقیقی خام ملکی پیداوار کی طلب۔ حقیقی صرفی اخراجات، سرمایہ کاری، سرکاری اخراجات، برآمدات اور درآمدات کے فرق کے مجموعے کے برابر ہے، یعنی کہ جو ہم قومی آمدنی لیتے ہیں Y=C+I+G+X-M، تو یہ ہمارے پاس حقیقی خام ملکی پیداوار کی طلب سے مراد آخری اشیاء و خدمات کی وہ کل مقدار ہے جو کسی ملک کے رہنے والے لوگ، فرمیں، حکومت اور بیرون ممالک کے لوگ خریدنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ان منصوبوں کو کون سے عوامل طے کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہم ایگریگیٹ آن دا ہول بھی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھیں اپنے انڈیویجولی بھی دیکھیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قیمتوں کا معیار، کہ ہمارے جو منصوبے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں کیسی ہیں، اگر قیمتیں اچھی ہیں اور بار بار قیمت فلکچویٹ نہیں کرتی، کبھی گرتی نہیں ہے، بہت زیادہ چڑھتی نہیں ہے، اسٹیبل ہوگی تو ہم اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا توقعات، اگر توقعات اچھی ہوں گی کہ مستقبل میں قیمتیں بڑھیں گی یا اس میں پروفٹ کے چانس زیادہ ہوں گے تو ہم پروجیکٹ شروع کریں گے۔ پھر مالیاتی پالیسی اور زرعی پالیسی ملک کی کیسی ہے، آیا ہمارے پروجیکٹ کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اور دنیا کی معیشت ہے تو اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کیسی ہے۔ تو بس اتنا سا ڈفرینس ہے ایک عام آدمی میں اور ایک عام آدمی کے ڈیسیژن میں اور ایک آن دا ہول۔ یہاں ہم کلی معیشت کی بات کرتے ہیں، جزوی معیشت کی بات نہیں کرتے، لیکن میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔
اب یہ ہے کہ ہمارے پاس مجموعی طلب کا خط عام جو ہے وہ طلب کے خط کی طرح ہی ہوتا ہے. جیسے ہم کرتے ہیں کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو لوگ طلب کم کر دیتے ہیں، جب سارے لوگ طلب کم کر دیتے ہیں تو مجموعی طلب کم ہو جاتی ہے، اور جب قیمت کم ہوتی ہے تو طلب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب ہے مجموعی طلب کے خط کا جھکاؤ. مجموعی طلب کے خط کا جھکاؤ منفی ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی ہمارے خط کا جھکاؤ منفی ہوتا ہے خط طلب کا. وہ اس میں آپ نے دیکھا تھا قیمت اثر ہوتا ہے، استبدالی اثر ہوتا ہے، اور نئے خریداروں کی شمولیت ہوتی ہے. تو یہاں ہمارے پاس چونکہ ہم آن دا ہول بات کریں تو اثر دولت ہوتا ہے اور استبدالی اثر ہوتا ہے. اثر دولت کو اگر ہم دیکھیں تو دیگر عوامل بدستور ہیں اور قیمتوں کے معیار میں اضافہ ہو جائے تو حقیقی دولت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کی دولت پہلے جو ہے وہ 5 کلو چیز خرید سکتی تھی، اب 4 کلو چیز خرید سکتی ہے قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو لہٰذا حقیقی دولت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. حقیقی دولت سے مراد بانڈ، حصص اور دوسرے اثاثہ جات ہیں، یعنی اشیاء و خدمات وغیرہ جن کے لوگ مالک ہوتے ہیں، یا زر کی مقدار جو بینکوں میں پڑی ہوتی ہے پر مشتمل ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ دوسری چیزوں کو خرید سکتے ہیں. اور لوگ بچتیں کرتے ہیں اور زر کو بانڈز اور حصص کی شکل میں مختلف وجوہات کی بنا پر محفوظ رکھتے ہیں. ایک وجہ اپنے کالج کے اخراجات کو پورے کرنے کی ہو سکتی ہے، ایک وجہ اپنی جو صحت کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آمدنی موجود ہو، کہ لوگ کس وجہ سے اپنے پاس جو ہے وہ ریزرو رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پیرنٹس بھی رکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ نیئر فیوچر میں ہمارے یہ پلان ہے، بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے ہم رکھ رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن آ جاتی ہے اس کے لیے ہم سیو کرنا چاہتے ہیں. تو نارملی دولت ہم انہی چند ایک مقاصد کے لیے سیو کرتے ہیں. اگر قیمتوں کا معیار بڑھتا ہے تو حقیقی دولت کے معیار میں کمی آ جاتی ہے. لوگ پھر اپنی دولت کو دوبارہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دولت کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے 1,000 روپے کافی تھا، انہیں لگتا تھا کہ اس سے ہمارا جو ہے وہ علاج معالجہ ہو سکتا ہے، اب انہیں 40-50 ہزار چاہیے یا انہیں 5-6 ہزار روپیہ چاہیے. تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں لوگ اپنے خرچ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب خرچ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقی خام ملکی پیداوار کی طلب کی سطح میں بھی کمی آ جاتی ہے. یعنی کہ قیمتیں بڑھنے سے اس طرح جو ہے وہ طلب کم ہوتی. ڈائریکٹ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے عام ہم کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے. اب استبدالی اثر دیگر عوامل بدستور ہیں اور قیمتوں کے معیار میں اضافہ ہو جائے تو شرح سود میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے شرح سود بڑھ جاتی ہے. جب قیمتوں کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے تو زر کی قوت خرید یا لوگوں کی حقیقی آمدنی کم ہو جاتی ہے، اور زر کی قوت خرید میں کمی کی وجہ سے بینک اور دوسرے قرض خواہ قرض دینے پر زیادہ سود حاصل کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ سود حاصل کرنے کی وجہ سے، زیادہ سود ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ قرض لینے سے گھبراتے ہیں. جب لوگ قرض لینے سے گھبراتے ہیں تو اپنے صرفی اخراجات کو بھی کم کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کو بھی کم کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چیزوں کی طلب جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ استبدالی اثر بتاتا ہے کہ مستقبل میں اشیاء کو خریدنے کے لیے موجودہ دور میں اشیاء کو خریدنا کم کر دیا جائے. تو اس قسم کے استبدالی اثر کو استبدالی اثر بلحاظ وقت یا انٹر ٹیمپورل سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ کہتے ہیں. یعنی کہ نارملی یہی ہوتا ہے نا کہ مستقبل کے لیے جو ہے وہ ہمارے ہاں آج کے اخراجات کو کم کیا جاتا ہے کہ آج ہم کچھ بچائیں گے تو کل کو ہم وہ خرچ کریں گے. بس مستقبل میں اخراجات کو بڑھانے کے لیے موجودہ دور میں بچتوں کو بڑھانا پڑتا ہے. اب اس کی وضاحت ہم ایک مثال سے کرتے ہیں کہ ایک شخص نیا کمپیوٹر خریدنا چاہتا ہے اور اس وقت بینک میں شرح سود 5% ہے، تو 2 لاکھ روپے میں ایک نیا کمپیوٹر خریدا جا سکتا ہے، اور 2,20,000 میں سپوز خریدا جا سکتا ہے. لیکن اگر شرح سود زیادہ ہو جائے تو اس فیصلے کی لاگت بلحاظ شرح سود بڑھ جاتی ہے، تو وہ شخص کمپیوٹر خریدنے کا ارادہ مؤخر کر دیتا ہے لیکن ترک نہیں کرتا. یعنی کہ اس کو پوسٹ پون کر دیتا ہے کہ کچھ دیر بعد خرید لوں گا، ختم نہیں کرتا. دوسرا استبدالی اثر بین الاقوامی قیمتوں کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب دیگر حالات نہ تبدیل ہوں تو کسی ایک ملک یعنی کہ پاکستان میں قیمتوں کے معیار میں اضافہ ہو جائے تو دوسرے ممالک میں قیمتوں کا معیار وہی رہے، تو پاکستان میں قیمتوں کے معیار میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. سپوز پاکستان اور بنگلہ دیش یا پاکستان اور انڈیا سیم چیزیں ایکسپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، وہ یہی تھا کہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ آلٹرنیٹیو مینز یوز کرتے تھے. آلٹرنیٹیو مینز یوز کرنے کی وجہ سے پاکستان کی جو چیزیں تھیں اس میں قیمتیں بڑھ گئی تھیں. جب قیمتیں بڑھی تو وہ چیزیں باہر والوں کو مہنگی ملنا
چلنا شروع ہوگی. تو لہٰذا لوگوں نے اپنے جو کانٹریکٹس تھے وہ کٹ آف کیے اور بنگلہ دیش سے جو ہے وہ کپڑا وغیرہ منگوانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو بنی ہوئی چیزیں تھیں ان کی ڈیمانڈ کم ہو گئی اور پاکستان کے برآمدات میں کمی اور درآمدات میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. تو باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو آپ کریں اور لیکچر اچھے طریقے سے سنا کریں. ابھی بھی میری نظر میں بہت ساری جو اسٹوڈنٹس ہیں، رول نمبرز ہیں، انہوں نے وہ نہیں بھیجا ISLM والا جو میں نے کویسچن آپ کو کہا تھا. تو آپ کا خیال ہے کہ ٹیچر کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیچر کی نظر میں ہوتی ہیں اور وہ فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس بچے نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور چونکہ میرا آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس کافی ٹائم گزر چکا ہے تو مجھے پتہ ہے کون سا بچہ کس کیلیبر کا ہے اور کون سا بچہ کس ٹیمپرامنٹ کا ہے. تو نارملی جب آپ کی طرف سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہوں میں کویسچن، تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں نے بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا ہے، یا فلاں کا کس کیلیبر کا جو آنسر ہوگا اور فلاں کا کس کیلیبر کا ہوگا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ٹیچر کی نظر میں ہوتی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو کہ اچھا اگر ہم نے نہیں سینڈ کیا تو کیا ہو جائے گا. اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا. یہ ایک سچائی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی آپ کا، میں آپ کو انسلٹ نہیں ایسے کر سکتی، میں آپ کی ٹیسٹنگ نہیں ہو سکتی آپ کی اور اس طرح سے، لیکن اس میں سراسر نقصان آپ کا اپنا ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ کو ان دا لاسٹ مومنٹ مشکل نہ ہو. اللہ حافظ.